بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ اہم ضرور تھی لیکن ان واقعات سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ویرا کا لہجہ اچانک سرد ہو گیا۔ تمہیں منع کیا تھا کہ آئندہ اس کا نام نہ لینا۔ وہ فائل مصیبت کا پیغام ہے، جس کے پاس جائے گی اس کو اسی انجام کو پہنچا دے گی جس سے تمہارا باس دوچار ہوا ہے۔ پھر تم میرے پاس کب آ رہی ہو؟ جینی اس سے مل کر اپنے سوالوں کے جوابات پانے کی خواہاں تھی۔ پرخطر اور دہشت انگیز رات گزر گئی، اب کسی وقت بھی تمہاری طرف آ جائیں گے۔ اسلم نے تمہارا گھر دیکھا ہی ہوا ہے، کسی وقت اچانک پہنچیں گے۔ تم نے رات کو اسلم سے میری بات بھی نہیں کرائی۔ جینی نے ویرا کو اس کا وعدہ یاد دلایا۔ وہ سورج طلوع ہونے سے پہلے کہیں نکل گیا تھا اور اب تک غائب ہے۔ ویرا نے مجھے آنکھ مار کر جینی کو جواب دیا۔ وہ بہت خود سر بلکہ سر پھرا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ میرا گزارا ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوتا چلا آیا ہے۔ عام آدمی مجھے بےہودہ لگتے ہیں۔ او خدا، تو کیا رات سے تم اسی نائٹ کلب کے تہہ خانے میں قید ہو؟ جینی بیچاری کی تہیت زدہ آواز ویرا کے لیے ہمدردی کے جذبات سے لبریز تھی۔ تمہارا کیا خیال تھا میں کسی آرام دہ کمرے میں عیش کر رہی ہوں؟ اوہ ڈارلنگ، سوری، آئی ایم ویری سوری۔ جینی کی آواز مزید جذباتی ہو گئی۔ کاش میں اس آڑے وقت میں تمہارے کام آ سکتی۔ میرا گھر کافی بڑا ہے، تم دونوں بہت آرام سے یہاں رہ سکتے ہو۔ کاش میں تمہارے کسی کام آ سکتی۔ ویرا نے ہلکا سا کہا لگایا اور کہا، رات میں تمہارے کام نہیں آ سکی، اب تم بے بس ہو۔ ہمارا آپس کا حساب مفت میں برابر ہو گیا۔ مزید چند نجی مکالموں کے تبادلے کے بعد ویرا نے فون بند کر دیا۔ تمہارے دماغ پر جینی اس بری طرح سوار ہے کہ تم نے اب تک یہ نہیں پوچھا کہ مجھے ڈاک خانے میں کیا کام ہے۔ میں نے ویرا کو چھیڑا۔ دراصل میں اس موضوع پر ویرا سے مشورہ کرنا چاہتا تھا۔ براہ راست ایسی کوئی بات چھیڑتا تو وہ بکرات بننے کی کوشش کرنے لگتی۔ بلکہ یہ بھی بتا دو کہ شیام ناتھ کے پاس تمہیں کیا کام ہے؟ ویرا نے بے پرواہی سے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں سے بدری کا کوئی پیغام مل سکے۔ راستے میں کہیں سے اول خان کو فون کروں گا۔ اب تک سلطان شاہ کو امریکی ایئر ایمبولینس کے ذریعے انقرہ سے کراچی پہنچ جانا چاہیے۔ میں اس پرواز کی سلامتی کی طرف سے بہت فکر مند ہوں۔ اس پروگرام میں ڈاک خانے کا کوئی تذکرہ نہیں آیا۔ کیا سلطان شاہ کو مبارکباد کا ٹیلی گرام بھیجنے کا ارادہ ہے؟ ویرا نے مزاحیہ انداز میں پوچھا۔ یہ خیال بھی برا نہیں ہے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں رہ کر بھی ہم ہر وقت اس کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ گیب کے 5 اصل کاغذ اول خان کو پوسٹ کر دوں گا۔ میں نے غیر محسوس انداز میں وہ سنگین مسئلہ پیش کر دیا۔ پہلے تمہارا خیال تھا کہ وہ 5 کاغذات امریکہ میں تمہارے لیے سلامتی کے ضامن ثابت ہو سکتے ہیں۔ ویرا نے تیوریاں چڑھا کر ناقدانہ انداز میں کہا۔ یہ خیال اس وقت درست ہوتا جب ہمارا مقابلہ آدمیوں سے ہوتا۔ یہاں آدم خوروں سے پالا پڑا ہے۔ انہیں شبہ بھی ہو گیا کہ وہ 5 کاغذ میری تحویل میں ہیں تو وہ کسی قیمت پر مجھے یہاں سے زندہ نکلنے نہیں دیں گے۔ معاہدے کے کاغذ حاصل کرنے کے لیے میرا نرخرا چیر کر رکھ دیں گے۔ ایسی صورت میں وہ کاغذ موت کا پروانہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے بھی سگریٹ سلگا کر اسے سوچنے کا موقع فراہم کر دیا۔ چند ثانیوں بعد وہ خود ہی بولنے لگی۔ پاکستان کے خیر خواہوں کو وائٹ ہاؤس میں بیٹھنے والوں کی مکروہ صورتیں دکھانے کے لیے گیپ کے 5 اصل کاغذوں کا امریکہ سے باہر نکلنا ضروری ہے۔ نقل کی تصدیق کے لیے اصل کا ہمارے قبضے میں رہنا ضروری ہے، کیونکہ اسٹیشنری کے صدارتی مارک فوٹو کاپی میں نہیں آ سکتے۔ اس گندے معاہدے پر لوگ اسی وقت یقین کریں گے جب وہ اپنی آنکھوں سے اصل دیکھیں گے، لیکن پھر ہم یہاں بے یارو مددگار رہ جائیں گے۔ میرے لیے اصل اہمیت اس بات کی تھی کہ ویرا نے میری تجویز کی تائید کی تھی، ورنہ اس کے فوائد اور نقصانات میں پہلے ہی ہر پہلو سے بہت کچھ سوچ چکا تھا۔ اپنے کسی برے وقت میں گیپ کے ان اصل کاغذوں کو بلیک میلنگ کا ذریعہ بنانا ہمارے لیے خودکشی کے مترادف ہوتا۔ بظاہر ہماری ہر شرط کو منظور کر کے اسی پوزیشن میں پہنچا دیا جاتا جس میں آئزیک بیل بلیک ڈیڈ کے ہاتھوں بری طرح زخمی ہوا تھا۔ ہمارے حریف اتنے شکی القلب اور خونخوار تھے کہ وہ ہماری جانیں لینے سے کم کسی منصوبے پر غور نہ کرتے اور کاغذات سے محرومی کے ساتھ ہی ہمیں بادل نخواستہ دائی اجل کو لبیک کہنا پڑ جاتا، جو اس راستے کا کوئی بہتر انجام نہ ہوتا۔ گیب کے اصل کاغذات کو امریکہ سے باہر بھیج دینے کے بعد ہم اس کی نقل سے ہر کام لے سکتے تھے۔ کسی سودے بازی کے لیے یہ شرط بھی رکھی جا سکتی تھی کہ ہمیں حفاظت کے ساتھ امریکہ سے باہر پہنچا کر معاہدے کے اصل کاغذ حاصل کیے جا سکتے ہیں اور وہ 5 اصل
اصل کاغذ تک رسائی سے پہلے ہمیں زندہ رکھنے پر مجبور ہو جاتے۔ مجھے اول خان کو ہدایت دینی ہوگی کہ امریکہ سے ہماری واپسی تک گیپ کا راز فاش نہ کیا جائے، ورنہ ہمارا کھیل خراب ہو سکتا ہے۔ میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا، یہ ضروری ہوگا، میری رائے میں وہ کاغذ ڈاک سے بھیج کر تم بڑا خطرہ مول لوگے۔ ویرا نے ہونٹ سکیڑ کر پرتشویش لہجے میں کہا، کاغذ گم بھی ہو سکتے ہیں، مجھے یقین نہیں کہ امریکی اپنے ملک سے روانہ ہونے والی باہر جانے والے لاکھوں خطوط کو سینسر کر کے یہ کاغذ اڑانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں نے بے یقینی سے کہا، یہاں کوئی خطرہ نہیں، میں نے کراچی کے اخباروں میں کئی بار غیر ملکی ڈاک کے کھلے ہوئے لفافوں اور ڈاک کے آدھ جلے بنڈلوں کی دریافت کی شکایت پڑھی ہے۔ بدقسمتی سے تمہارا لفافہ کسی کام چور ڈاکیے کے ہتھے چڑھ گیا تو وہ کبھی اول خان تک نہیں پہنچ سکے گا۔ عام ڈاک کے بارے میں ویرا کے اس مشورے پر حرف گیری کی ذرا بھی گنجائش نہیں تھی۔ ویرا خبروں کی بات کر رہی تھی، میں ذاتی طور پر بارہا ایسے تجربوں سے گزر چکا تھا کہ خط غائب ہو گیا یا کوئی بھاری لفافہ ملا تو اسے پھاڑ کر یا کھول کر تلاشی لینے کی تمام تر نشانیاں موجود تھیں۔ ایسی شکایت کی ذمہ داری ڈاک لانے والے مظلوم اہلکار کے سر نہیں ڈالی جا سکتی تھی۔ ڈاک کی تقسیم کے آخری مرحلے پر لفافہ اس کے ہاتھ آنے سے پہلے متعدد منازل مراحل اور ہاتھوں سے گزر چکا ہوتا ہے، ان میں اصل مجرم کی صحیح نشاندہی ناممکن ہو کر رہ جاتی ہے۔ ان مضموم شکایت کا ازالہ ذمہ داری کے انفرادی احساس سے ہی ہو سکتا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ ہم اجتماعی اور انفرادی طور پر اس اثاثے سے محروم ہیں۔ رجسٹری کی صورت میں وہ لفافہ نیو یارک کے پوسٹ آفس سے ہی اہمیت اختیار کر لیتا، جبکہ میں کسی امریکی کو یہ شائبہ تک نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کہ میرے لفافے میں کوئی اہم چیز پاکستان بھیجی جا رہی ہے۔ ملی جلی باری عام ڈاک کے مقابلے میں مختلف ممالک کے لیے انفرادی طور پر وصول کیے ہوئے پیکٹ اور لفافے بہت آسانی سے سینسر یا تلاشی کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے میں خود ہی اول خان کو گیپ کے کاغذ پہنچا کر واپس لوٹاؤں؟ احمقانہ باتیں مت کرو، اس نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ واشنگٹن اور نیو یارک میں تمہارے بہت سے سفارتی اور دوسرے سرکاری محکمے ہوں گے، تم ان سے رجوع کیوں نہیں کرتے؟ ویرا اس وقت واقعی بہت دور کی کوڑی لائی تھی۔ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ اس سے کسی موضوع پر تبادلہ خیال رائگاں جاتا ہو۔ ہمیشہ وہ سرسری انداز میں کوئی ایسی سامنے کی بات کہہ جاتی تھی کہ جو مشکل حالات میں بول کر بھی ذہن میں نہیں آتی۔ نیو یارک کی ٹیلی فون ڈائریکٹری میں تمام غیر ملکی مشن یکجا کر دیے گئے تھے۔ ان میں پاکستان کے حوالے سے دو نام مجھے فوراً ہی نظر آ گئے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفیر اور مستقل مندوب کا دفتر مین ہیٹن کی 65ویں اسٹریٹ پر مشرقی سمت کی عمارت نمبر 8 میں واقع تھا، جسے مین ہیٹن کی اصطلاح میں 8 ایسٹ 65 اسٹریٹ لکھا گیا تھا۔ دوسرا پتہ کونسل جنرل کا تھا۔ اسی اسٹریٹ پر 12 ایسٹ کی عمارت پاکستان ہاؤس کے نام سے موسوم تھی۔ گویا میرے مسئلے کا حل برونک سے ذرا سی مسافت پر مل سکتا تھا۔ کسی ذمہ دار پاکستانی اہلکار کی تلاش میں مجھے واشنگٹن کا سفر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ویرا اپنی جگہ بیٹھی پر امید نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میرے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کو دیکھ کر وہ بے ساختہ بول پڑی، اب تم نعرہ لگاؤ گے کہ میں نے پا لیا؟ میں کوئی فلاسفر ہوں اور نہ اس وقت پانی کے ٹب میں براجمان ہوں۔ ویسے نیو یارک کی ایک ہی سڑک کے مختصر سے حصے میں 2 عمارتیں میری منزل ہو سکتی ہیں۔ میں نے کہا، کمال ہے، تمہیں آج تک نیو یارک میں پاکستانی سفارتی دفاتر کا دیدار کرنے کا خیال نہیں آیا؟ میرے اقرار پر ویرا نے ہلکے سے پرغرور لہجے میں کہا، میں مان چکا ہوں کہ تم پاکستانیوں سے زیادہ پاکستانی بن چکی ہو۔ میں نے جواب دیا، بیرون ملک پاکستانی سفارتی دفاتر سے میں اب تک دور ہی رہا ہوں۔ کسی اجنبی کو یہ جتانے کی کیا ضرورت ہے کہ پاکستان یا پاکستانی سفارت خانے سے میرا کوئی تعلق ہے؟ میں نے ڈائریکٹری سے قونصل خانے کے فون نمبر ایک کاغذ پر نوٹ کیے اور فوراً ہی فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ پاکستان سے باہر کسی بھی سرکاری اہلکار سے میرا پہلا براہ راست رابطہ ثابت ہونے والا تھا۔ اسپیکر فون استعمال کرنا۔ ویرا کی ہدایت سن کر میرا ریسیور کی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ مشینی انداز میں رک کر بٹن کی طرف مڑ گیا۔ ویرا کہہ رہی تھی، تمہارے سفارتی افسروں سے لوگ شاکی رہتے ہیں، ذرا میں بھی سنوں کہ تم جیسے 30 مار خان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ میں نے اسپیکر فون آن کر دیا لیکن نمبر ملانے سے پہلے کہا، میں فون پر اپنا تعارف نہیں کرا سکتا، ہو سکتا ہے کہ میری باتیں اس کے لیے بے سروپا ہوں۔
तुम फिक्र न करो, तुम्हें इन बातों की पूरी रियायत मिलेगी। वीरा हंस पड़ी। रिसीवर उठाकर दूसरी तरफ से अमेरिकी अंदाज में हाय कहकर गुफ्तगू का आगाज किया गया, मगर बोलने वाले का लहजा चुगली खा रहा था कि इसकी वो मश्क ज्यादा पुख्ता नहीं हो सकी थी। जी, मेरा नाम असलम खान है। मैं एक अहम काम के सिलसिले में आपको जहमत देनी चाहता हूँ। मैंने नरमी और शाइस्ता अंदाज में अपना मुद्दा बयान किया और खामोश हो गया। बोलते रहे, मैं सुन रहा हूँ। मेरी उर्दू के जवाब में दूसरी तरफ से उर्दू ही में टोका गया। इस शख्स की आवाज पुख्ता और लहजा मुरब्बियाना था। दरअसल मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैंने बेधड़क कह दिया। मगर किस सिलसिले में? पासपोर्ट खो गया है, कोई केस हो गया है, या वतन वापसी के लिए किसी मदद की जरूरत है? इस बार आवाज में हल्की सी बेजारी उमड़ आई। इनमें से कोई भी मसला नहीं है, मगर बहुत अहम काम है। इस बार मुझे नाप तोल कर अल्फाज का इंतखाब करना पड़ा। मुझसे ज्यादा शायद मेरे मुल्क का मसला है। स्पीकर पर हल्की सी एहतजाजिया हंसी के बाद तलख आवाज उभरी, सर ये हमारे लिए नई बात नहीं है। पाकिस्तानी को ये आदत सी हो गई है कि वो अपनी जाती मसले को मुल्क की बका का मसला करार देकर हमसे रियायतें लेना चाहते हैं। मसला जाने बगैर आपको मुलाकात के लिए वक्त नहीं दिया जा सकता, इसकी हिफाजती वजूह भी है। आई एम सॉरी। इससे पहले कि वो अपना फिक्रा मुकम्मल करके फोन बंद करता, मैंने जल्दी से कहा, क्या मैं आपका इसमें ग्रामी जान सकता हूँ? जरूर, आपके इस खादम को मेजर जंजुआ कहते हैं। आवाज की तलखी गहरी हो गई। मुझे मालूम है कि अब मैं पाकिस्तान जाकर अखबारों में मेरे खिलाफ लिखेंगे, मगर मैं तरीकाकार से मजबूर हूँ। वैसे भी मैं काउंसलर हूँ। आप मुतलका अफसर को फोन करें या फिर सफारत खाने से बात करें। मैं यहाँ तजारती और दरामदी बरामदी मामलात की देखभाल करता हूँ। मेरा ख्याल है कि मेरा मसला आप ही हल कर सकते हैं। मैंने वीरा से नजरें चार किए बगैर शर्मसारी से साथ कहा, मैं फोन पर वाशिंगटन वालों को भी कुछ नहीं बता सकूंगा। मेरे इसरार से इतना जरूर हुआ कि इसके दिल में तजस्सुस बेदार हुआ और इसने फोन बंद करने के बजाय कदरे जिल्लाहट के साथ कहा, आप क्यों नहीं समझते कि हिफाजती वजूह की बिना पर हम आपके क्वाइफ और मसाइल जाने बगैर आपको मुलाकात का वक्त नहीं दे सकते। अगर आप कोई ताजर या सनतकार हैं तो मुझे अपने बारे में ही बताइए। मैं एक अजनबी को कैसे वक्त दे सकता हूँ? आप अव्वल खान के नाम से वाकिफ हैं? वो थोड़ी देर के लिए खामोश हुआ था। मैंने धड़कते हुए दिल के साथ इससे नाजुक सवाल कर डाला। दूसरी तरफ चंद सानियों के लिए सुकूत छा गया। अगर मैं कहूँ कि नाम शनासा मालूम होता है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? इस मर्तबा मेजर जंजुआ की आवाज से बेजारी काफूर हो चुकी थी। बहुत फर्क पड़ता है मेजर साहब, मैंने धीमी आवाज में कहा। वो और इसके आदमी बहुत कुछ हुए भी कुछ भी नहीं होते। अब मैं अपना क्या तारीफ करा सकता हूँ? आपका मतलब है कि आप इसके आदमी हैं? इसके एक एक लफ्ज से तजस्सुस का समंदर फूटा पड़ रहा था। आदमी नहीं, मैं इसका साथी हूँ। मेरी बात अधूरी रह गई। ओ खुदा, आप क्यों नहीं कहते कि आप वो हैं जिसका नाम आज फिर यहाँ सुनने में आया है? मिस्टर डी असलम, मुझे बताइए कि आप कब आना चाहते हैं? मैं दरवाजे पर आपका इस्तकबाल करूंगा। मैं अपनी तुर्श कलामी पर शर्मिंदा हूँ। आपके अनजाने में ना जाने क्या कुछ हो जाता है। आप इसकी परवाह न करें। मैंने इसकी बात काट कर इसे मजीद नदामत से बचाते हुए कहा, मुझे आपकी ये बात पसंद आई कि हर पाकिस्तानी अपने जाती मसले को मुल्क की बका का मसला करार देने का आदी हो गया है। आप क्वाद और जवाबत से हटकर काम नहीं कर सकते। मुझे पहचान लेने के बाद भी आपकी सर्द मोहरी बरकरार रहती तो मैं पाकिस्तान वापस जाकर वाकई डान में एक शिकायती मरासला जरूर छपवाता। मेरे चुभते हुए मजाक ने इसे मुस्तरब कर दिया और वो बौखलाकर बोला, सर वो बात आपके लिए नहीं थी। आप यकीन करें कि लोग हमारे पास जाल साजियों के लिए आते हैं, इन्हें कोरा सा जवाब दे दिया जाता है तो वो अखबारों में लिखते हैं। बेशतर शिकायतों में बस जाती अनाद भरा होता है। मैं ये नहीं कहता कि हम सब फरिश्ते हैं। पास जगह हमारी गलती भी होती है जिस पर हमें अपने दफ्तर खारजा को जवाबदेही करनी पड़ती है। ये बताएं कि कब आ रहे हैं? बाकी बातें मुलाकात पर होंगी। क्या मेरा वहाँ आना मुनासिब होगा? मैंने मानी खेज लहजे में पूछा। हो सकता है कि आपका काम यहाँ आए बगैर न हो सके। इसका लहजा मुतज़ब्ज़ब था। एक बहुत अहम लिफाफा अव्वल खान तक पहुँचाना है। वो कागजात मैं अब ज्यादा देर तक अपने कब्जे में नहीं रख सकता। डाक में लिफाफा गुम हो सकता है। मेरी कोशिश थी कि कोई बुरा वक्त आने से पहले मैं वो कागज किसी फर्ज शनास और जिम्मेदार अफसर तक पहुँचा दूं। फिर आपका आना मुनासिब नहीं होगा। वक्त और मुकाम बता दें, मैं खुद कदम बोसी के लिए हाजिर हो जाऊंगा। मैं आपके मुकाम और मर्तबे से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मुझे शर्मिंदा न करें। मुलाकात का प्रोग्राम तय करने के लिए मैं दोबारा कब तक फोन कर लूँ? मैं 3 बजे तक होता हूँ, मगर आज 5 बजे तक इंतजार करूंगा। ये मेरी खुशकिस्मती है कि
رابطے کے لیے آپ نے میرا نمبر کا انتخاب کیا۔ وہ اپنے ہر فکرے کے ساتھ میری عزت افزائی کے دو بول رہا تھا۔ میں ویرا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی حرکتوں سے محظوظ ہو رہا تھا۔ وہ کرسی پر یوں اکڑی بیٹھی تھی جیسے میجر جنجوا کی وہ ساری تعریفیں بالواسطہ اسی کے لیے ہوں۔ بات بن گئی تھی، ویرا کے سامنے میری عزت رہ گئی اور سر سے ایک بوجھ اتر گیا۔ تم شروع میں بلا وجہ مجھ سے نظریں چرا رہے تھے، اس شریف آدمی کی جگہ تم ہوتے تو دو ہی جملے سننے کے بعد فون بند کر دیتے۔ بعد میں ویرا خوشی سے پھولی نہ سما رہی تھی، کیونکہ اسی کی تجویز پر عمل کر کے میں نے ایک مشکل کا آسان حل تلاش کیا تھا۔ مجھے شرمندگی ہو رہی تھی کہ وہ پاکستانیوں کا کچا چٹھا تمہیں بھی سنا رہا تھا۔ شرمندگی کی کیا ضرورت تھی؟ اس حمام میں سب ہی ننگے ہوتے ہیں۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ پشاور میں بدکاری کے اڈوں کا ایندھن بننے والی امریکی لڑکے اور لڑکیاں آئے دن اپنے قونصل خانے سے امدادی رقوم حاصل کر کے نشے بازی میں اڑانے کے عادی ہو چکے ہیں؟ ویرا نے بے پرواہی سے کہا، فرق صرف اتنا ہے کہ تمہارے سفارت خانے مفلس ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ مالدار ملکوں کے سفارت خانے اپنے باشندوں کی کچھ نہ کچھ آنت کر دیتے ہیں اور کوئی شور نہیں مچاتا۔ پیشہ ور لوگوں کی بات اور ہے، کچھ لوگوں کو جائز شکایت ہوتی ہے۔ جائز شکایت کسے اور کہاں نہیں ہوتی، ان سے منہ چھپانا بیکار سی بات ہے۔ ویرا اس وقت خوشگوار موڈ میں تھی اور مسلسل میجر جنجوا کی باتوں کی حمایت کر رہی تھی۔ اس نے تم سے بہت مناسب رویہ اختیار کیا۔ یہ لوگ بھی روزانہ ایک جیسے ہیلے بہانے سن کر تنگ آ جاتے ہیں۔ تعارف کے بعد تم نے دیکھ لیا کہ تمہارا نام سنے بغیر وہ کیسا موم ہو گیا تھا۔ اس وقت تم اس موم کی موم بتی بنی ہوئی ہو۔ اب ذرا مجھے کام کر لینے دو۔ ویرا کا منہ بند کرا کے میں نے سادہ کاغذ پر اول خان کے لیے چند سطور لکھی، جن میں صورتحال کی مختصر سی تصویر بھی پیش کر دی۔ گیپ کے پانچوں کاغذ کے ساتھ اول خان کے لیے وہ تحریر یقیناً مسرت کا ذریعہ ثابت ہوتی۔ خط لکھ ہی رہے ہو تو ایک لفافہ غزالہ سلطان شاہ کے لیے بھی لکھ ڈالو۔ ویرا نے سنجیدگی سے مشورہ دیا، جب سے تم نے پاکستان چھوڑا ہے کسی کو 2 سطریں تک نہیں لکھی، ہر ایک کو بس فون پر ٹرکھا رہے ہو۔ وہ میں تخلیے میں لکھوں گا، ایسا اہم کام تمہارے سامنے نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے اپنی بھول کا اعتراف کرنے کی بجائے جلدی سے بات بنا دی۔ یہ تمہارا حق ہے، میں اس سے انکار نہیں کر سکتی۔ اس نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیچاری غزالہ پھر بھی یہ ضرور سوچے گی کہ اسے تمہارا خط ملا ہے اور مجھے تمہارا ساتھ میسر ہے، میرے لیے یہی اعزاز بہت کافی ہے۔ میں اسے گھورتا ہوا کرسی سے اٹھ گیا، ذرا عمدہ سی چائے تیار کرو، میں تمہارے گونگے عاشق کا جائزہ لے کر آتا ہوں۔ وہ تمہارے فراق میں منہ لپیٹے بونڈی آوازوں سے رو رہا تھا۔ ویرا گرا کر میری طرف لپکی اور میں تیزی سے وہاں سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سرونٹ کوارٹر بدستور بند تھا۔ میں نے کھڑکی کے پردوں کے درمیان میں جھانکا تو بستر پر بیکسٹر کی پوزیشن میں کوئی قابل ذکر تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ اس طرح روتے روتے پہلو کے بل سکڑ کر سو گیا تھا۔ اس کی ٹانگیں بدستور پیٹ سے لگی ہوئی تھی اور جسم بالکل ساکت تھا۔ یہ بہت اچھا تھا کہ اپنی خوراک مل جانے کے بعد وہ خود ہی سو گیا تھا اور ہمیں دیر تک اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں مکان کے اگلے نکڑ تک پہنچا تو لان کے درمیان بنی ہوئی پختہ روش پر ایک نئی اور چمکدار کرسلر سے بلیک ڈیڈ اتر رہا تھا۔ اس کے 3 ہواری اس سے پہلے ہی اپنی نشستیں چھوڑ کر نیچے آ چکے تھے۔ وہ تینوں چہرے میرے لیے اجنبی نہیں تھے۔ بلیک ڈیڈ کے ساتھ آنے والوں میں اس کے ڈرائیور اور گن مین کے ساتھ ایک بھی شامل تھا۔ اس وقت وہ چاروں شریفانہ لباس میں تھے اور کسی کے پاس اسلحے کی جھلک نظر نہیں آ رہی تھی۔ پڑوس کے لان پر چست نکر اور ٹی شرٹ میں ملبوس ایک جوان سال امریکن خاتون برقی مشین سے گھاس کاٹنے میں مصروف تھی۔ اس نے اپنے پڑوس کے مکان میں اس چہل پہل کا خیر مقدم کرتے ہوئے ایک بلند آہنگ ہائے اچھالی 3 فٹ اونچی دیوار پر وہ ہمیں اور ہم اسے پوری طرح دیکھ رہے تھے۔ سب نے جوابی ہاتھ لہرا کر اس کے استقبال کا جواب دیا۔ اس اثناء میں بلیک ڈیڈ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ مجھ سے پرتپاک انداز میں ہاتھ ملاتے ہوئے اس کی متجسس نظریں میرے پیچھے کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ آخر وہ مجھ سے بیکسٹر کے بارے میں پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ اس وقت مناسب خبر یہ ہوتی کہ میں نے اسے شوٹ کر دیا ہے۔ برابر کے لان پر ایک کھوجی پڑوسن کی موجودگی کی وجہ سے میں نے نیچی آواز میں جواب دیا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ پیچھے اپنے کمرے میں بے فکری کی نیند سو رہا ہے۔ میں اس کو دیکھ کر آ رہا ہوں۔ میں نے دروازے کی طرف اس کی پیشوائی کی۔ صرف میکم ہمارے پیچھے آیا، باقی دونوں افراد باہر ہی رکے رہے۔ ویرا کچن میں چائے بنانے میں مصروف تھی۔ اس کی ہائے کا جواب دیتا ہوا بلیک ڈیڈ وہیں گھس گیا اور حیرت سے بولا، کمال ہے، دھوپ میں اسلم ہمیں باہر سے لا رہا ہے اور تم کچن میں مصروف ہو، پھر یہاں اس حرامزادے بیکسٹر کی کیا ضرورت ہے؟ اسلم نے اسی لیے تم سے کہا تھا کہ اس کی جگہ ہمیں کوئی بولنے والا حلال زادہ
دے دو۔ ویرا نے بے پرواہی سے کہا مگر تم اسی کے گن گا رہے تھے۔ وہ ایسا نہیں ہے، بہرحال میں میک کو لے آیا ہوں، یہ بھی تمہارے لیے کام کرے گا، تم دونوں اس سے بڑی حد تک واقف بھی ہو چکے ہو۔ وہ گونگا ہے اور یہ بولتا بہت ہے۔ ویرا نے مسکرا کر بے دھڑک کہہ ڈالا، اس کی موجودگی میں ہمیں بس رات کو ٹیلی ویژن کھولنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ بلیک ڈیڈ نے خوش دلی سے کہا لگا کر بے تکلفی سے ویرا کی پشت پر ہاتھ مارا۔ خوب چہک رہی ہو تم، بس ایسے ہی موڈ میں اچھی لگتی ہو، آؤ اندر چل کر باتیں کریں گے، چائے میک بنائے گا۔ یہ کہہ کر بلیک ڈیڈ نے مڑ کر میک کو ہدایت کی وہ جا کر بیکسٹر سے رپورٹ لے کر آئے اور پھر کچن سنبھالے۔ اسے ہدایت دے کر وہ ہمارے ساتھ ہو لیا۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہارے آتے ہی گفتگو کی ابتدا بیکسٹر کے ناخوشگوار موضوع سے ہوئی۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ تم اطلاع دیے بغیر اتنے سویرے آ پہنچو گے۔ یہاں کے حالات دیکھ کر میں الجھن کا شکار ہو گیا ہوں، اس نے ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے فکر مندانہ انداز میں کہا۔ دوسری گفتگو سے پہلے ہمیں یہ مسئلہ نمٹا لینا چاہیے، ہوا کیا ہے؟ میں نے تھوڑی دیر قبل پیش آنے والے واقعات اختصار کے ساتھ دہرا کر کہا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی بد نگاہی کے بارے میں روزی کو غلط فہمی ہوئی ہو، لیکن اس نے میرے لیے جو کچھ لکھا وہ بدتمیزی اور گستاخی کے زمرے میں آتا ہے۔ بلیک ڈیڈ نے ایک گہرا سانس لے کر اپنی جگہ پہلو بدلا اور آگے جھک کر دھیمی آواز میں کہنے لگا، وہ دن رات کام کرنے والا ایک انتھک انسانی مشین ہے، وہ بہت ہی بے ضرر جمال پرست ہے۔ یہ برداشت نہ کر سکا ہوگا کہ تم اس کی وجہ سے روزی پر کسی بھی قسم کا تشدد کرو، تم اس کی طرفداری کر رہے ہو۔ ویرا نے بھڑک کر کہا، ہم اپنے ذاتی معاملات میں کسی خدمتگار کو اس حد تک دخل انداز ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ خوبصورت عورت کے معاملے میں وہ بہت حساس طبیعت کا مالک ہے، انہیں پریشان دیکھ کر دکھی ہو جاتا ہے۔ تم نے ذرا سے تحمل سے کام لیا ہوتا تو تم دیکھتی کہ وہ کسی وفادار کتے کی طرح سر جھکائے تمہارے پیر دبا رہا ہوتا۔ اوہ چارلی، ایسی کراہت انگیز باتیں مت کرو۔ ویرا نے اس کا اصل نام لیے بغیر احتجاج کیا، اس سے پیر دبوانے سے بہتر ہوتا کہ میں اپنے پیروں پر نیم مردہ کیچوے چھوڑ دیتی۔ تم اپنی مرضی کی مالک ہو۔ وہ شانے اچکا کر بولا، میری دانست میں وہ میرا ایک بہترین آدمی ہے، وہ تم دونوں کو اتنا ناپسند ہے تو میں اسے واپسی پر اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ قصہ ختم۔ تھینک یو چارلی، یو آر گریٹ۔ ویرا نے فراخ دلی سے اپنی ممنونیت کا اظہار کیا۔ اس کی جمال پرستی کا اندازہ تم دونوں اس بات سے لگا سکتے ہو کہ وہ کئی بار مجھ سے کہہ چکا تھا کہ جس دن اس نے اپنی زندگی کی حسین ترین عورت دیکھ لی وہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ خوشی سے نہ مر سکا تو وہ خودکشی کر لے گا۔ بلیک ڈیڈ نے اضافہ کیا، وہ یقیناً کسی ذہنی کجربی کا شکار ہے، اب اس کے بارے میں سر کھپانا بے سود ہے۔ میں نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، ہمیں میک کو دیکھنا ہوگا، تم نے یہ سب دیکھ لیے ہوں گے۔ بلیک ڈیڈ نے میز پر پڑے ہوئے اخبارات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان میں تمہارا نام آنا قابل فہم ہے۔ یہ عباس کرمانی کہاں سے پیدا ہو گیا؟ اس کی وجہ سے میری ساکھ پر اثر پڑا ہے، میرے لیے بھی یہ نام نیا ہے۔ میں نے اپنی بے خبری کا اظہار کرتے ہوئے کہا، پتہ نہیں CIA والوں کو یہ کہاں سے مل گیا، خبروں میں تمہارے سوا کسی اور کا نام نہ آتا تو میرا کام بہت آسان ہو جاتا۔ اب بہت سے ذہن عباس کرمانی میں الجھ گئے ہیں، میرے بارے میں سوچنے کے مواقع محدود ہو گئے ہیں۔ وہ مضطربانہ لہجے میں بولا، یہ عجیب بات ہے کہ آئزیک بیل ان کے سامنے سچ بول رہا ہے، لیکن وہ اسے جھوٹا قرار دے کر سارا کریڈٹ اس ایرانی کو دینے پر تل گئے ہیں۔ یہ گورکھ دھندا میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نے اس ایرانی کا نام کل رات پہلی بار تمہاری زبان سے سنا تھا یا اب اخباروں میں دیکھا ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا۔ تم نے خود بتایا تھا کہ وہ رات ہی سے شہر بھر میں اسے تلاش کرتے پھر رہے تھے، اسے ان کا ڈرامہ بھی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ایرانی ڈفر ہوتے ہیں۔ وہ صوفے پر ہاتھ مار کے بولا، ایسا ایرانی کہاں پیدا ہو گیا جو آئزیک بیل جیسے افرید سے ٹکر لینے کی ہمت کر سکے؟ یہ نہ کہو، ویرا نے دخل دیتے ہوئے کہا، ایرانی عورت کی آنکھ سے کاجل اور مرغی کے پیٹ سے انڈا اس طرح چراتے ہیں کہ انہیں چوری کا پتہ تک نہیں چل پاتا۔ ویرا، بلیک ڈیڈ نے اسے گھورا، کیا تم مجھے گھسنا چاہ رہی ہو؟ اب میں ایسی کوشش نہیں کر سکتی، میں تمہیں ایک ایرانی کہاوت کا انگریزی ترجمہ سنا رہی تھی۔ ویرا نے پوری سنجیدگی سے کہا، دوسری بات یہ کہ تم نے روانی میں میرا اصل نام لے ڈالا ہے، اس چھت کے نیچے ہمیں کسی احتیاط کی ضرورت نہیں۔ بلیک ڈیڈ نے ویرا کی وضاحت قبول کر کے بے پرواہی سے کہا، ہم بے تکلفی سے بات کر سکتے ہیں۔ میں ویرا کی دیدہ دلیری پر حیران رہ گیا، مرغی کے پیٹ سے انڈا چرانے کی بات کر کے اس نے یقیناً بلیک ڈیڈ کا مزاح کا اڑانے کی کوشش کی تھی، کیونکہ وہ محاورے میں نے کہیں نہیں سنا تھا۔ بلیک ڈیڈ کے چونکنے پر ویرا نے اسے مطمئن بھی کر دیا تھا۔ عباس کرمانی فراڈ نہیں ہے، یہ بتاؤ کہ اب تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ میری اور آئزیک بیل کی لڑائی تھی جو میں نے جیت لی، اس نے میرے منہ در منہ ڈٹائی سے کہا۔ اگر عباس کرمانی رنگ میں بھنگ کر
رہا ہے تو اسے برسر زمین ہونے کی بجائے زیر زمین پہنچانا ہوگا۔ میں یہ کام بھی تمہارے ساتھ مل کر کرنا چاہتا ہوں۔ بلیک ڈیڈ کی وہ تجویز سن کر میرے فرشتے کوچ کر گئے۔ وہ میرے تخلیق کیے ہوئے سائے کی تلاش کا کام میرے ہی ذمہ لگانا چاہ رہا تھا، مگر میرے لیے انکار کی کوئی راہ نہیں تھی۔ میں نے پیشانی پر کوئی بال لائے بغیر کہا، میری مجبوریاں تمہارے علم میں ہیں، ان کے ساتھ ہر تعاون کے لیے تیار ہوں۔ یہ نہ بھولو کہ ان مجبوریوں کے باوجود تم نے آئزیک بیل کو میرے قدموں میں لا ڈالا تھا۔ وہ ویرا کا مشن تھا، وہ اپنے باپ کے خون کا انتقام لینے پر تلی ہوئی ہے۔ پھر اب بھی یہی سمجھو، عباس کرمانی کو ٹھکانے لگانا میرا مشن ہے۔ اس معاملے میں CIA والے کسی سنگین غلط فہمی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ معاملے کی نزاکت بھانپ کر ویرا بھی گفتگو میں شریک ہو گئی۔ تم کیسی غلط فہمی کا امکان محسوس کر رہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ مشکل یہ آن پڑی تھی کہ بلیک ڈیڈ کسی پیشگی اطلاع کے بغیر اچانک ہمارے سر پر مسلط ہو گیا تھا، اور اس سے گفتگو کے بارے میں ہمیں اپنی حکمت عملی بنانے کی مہلت نہیں مل سکی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ بلیک ڈیڈ سے ہم دونوں بیک وقت گفتگو کرتے رہے تو مختلف سمتوں میں بہک کر بلیک ڈیڈ کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کر دیں گے، جن کا ازالہ کرنا دشوار ہو جائے گا۔ CIA والے بہت گاگ ہوتے ہیں۔ آئزیک بیل ان کے سامنے بہت جلد سچ اگلنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ تم امریکہ میں موجود ہو۔ انہوں نے آئزیک بیل کے روابط کا کھوج لگایا تو عباس کرمانی کا مشتبہ نام سامنے آیا۔ وہ دل و جان سے اس کی تلاش میں مصروف ہو گئے۔ ویرا بولی، میں تمہاری بات پوری طرح سمجھ رہا ہوں۔ بلیک ڈیڈ نے کھوپڑی ہلا کر کہا، FBI والے بھی میدان میں اتر چکے ہیں۔ ان دونوں اداروں کی تھیوری یہ ہو سکتی ہے کہ عباس کرمانی ایک طرف آئزیک بیل سے مل رہا تھا، دوسری طرف ڈینی کے نام کی آڑ لے کر اسے کوئی بڑا نقصان پہنچانے کے در پہ تھا۔ اس نے وہ فائل اڑائی اور پھر اسی کے ذریعے بلیک میل کر کے آئزیک بیل کو ایکسپریس وے پہنچنے پر مجبور کیا اور ناکام قاتلانہ حملے میں اسے زخمی کر کے بھاگ گیا۔ تائید طلب لہجے میں اپنی بات مکمل کر کے وہ خاموش ہوا تو میں دل ہی دل میں اس کے احمقانہ تعاون کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ شاید ویرا خود بھی اپنی بات اس جامع انداز میں مکمل نہیں کر سکتی تھی جو بلیک ڈیڈ نے اختیار کیا تھا۔ بالکل، ویرا نے پورے خلوص سے اس کی تائید کی۔ میں یہی سوچ رہی تھی، اگر میں پورے حالات سے باخبر نہ ہوتا تو خود بھی یہی سوچ رہا ہوتا۔ بلیک ڈیڈ نے قدرے جھنجھلا کر کہا، پورے شہر میں لوگ یہی سوچ رہے ہیں۔ مجھے دھیان آیا کہ مائک کو بیکسٹر کی طرف گئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ وہ وہاں سے کوئی خبر نہیں لایا تھا، مگر میں نے اس بارے میں اپنی زبان بند ہی رکھی۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔